ہلو جی ہاں جی نبے چھوڑ دو ساؤنڈ والا ہو گیا سب کام اجازت ہے ماتمداری کو صرف اعلان حیدری سرکار علامہ سے اجازت لے کے ایک اعلان ہے کہ سرکار علامہ کے خطاب کے بعد ماتمداران یہاں ملتان سے تشریف لا چکے ہیں. ماتمداری ہوگی، نواخانی ہوگی. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جوک در جوک شرکت کریں، اس پرصداری میں شرکت کریں. ماتمی دستہ ملتان سے تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ یہاں پرصداری کریں گے اور ماتمداری کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة بآواز بلند. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ انفال سے مختصر سی آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. بھیجا ہوا ہر جملہ وصول کرنا ہے، بولا ہوا ہر لفظ لوح دل پہ لکھنا ہے. سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب ماننے والوں سے ہے، انکار کرنے والوں سے نہیں ہے. جو ارشاد ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. ترجمہ لکھ لیجئے، پھر منزل آسان ہے. فرمایا اے میرے حبیب، جب کفار کے سامنے، منکرین کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ کہتے کیا ہیں سردار صاحب؟ قد سمعنا، ہم نے سن لیا. لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو قرآن کی مثل قرآن بنا سکتے ہیں. میں نے جو کہنا تھا میں کہہ بیٹھا ہوں. حالانکہ بکواس کی ہے انہوں نے، کائنات مل کر قرآن کی مثل نہیں لا سکتی، لیکن کفار کو یہ کہنے کی جرت تو ہوئی نا کہ اگر ہم چاہیں، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل هذا، تو اس کی مثل لا سکتے ہیں. یعنی قرآن کی مثل لانے کا جھوٹا صحیح بشر نے دعویٰ کیا. علی کا بدترین دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ میں علی جیسا لا سکتا ہوں. العظمت جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. تاریخ شاہد ہے کہ علی کا بدترین دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکا، بلکہ علی نے بشریت کے لبوں کے بند توڑ کر یہ اعتراف کرایا ہے. 73 فرقے کی کتابوں میں جملہ موجود ہے، اقامت النساء وَإِنْ يَأْتِينَ بِمِثْلِ علی ابن ابی طالب. عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں، اب علی کی مثل نہیں لائی جا سکتی. اللہ سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ پچھلے محلے والوں جیتے رہو. اقامت النساء، عورتیں عقیم ہو گئیں، بانجھ ہو گئیں. یاتین بمثل علی ابن ابی، علی کی مثل نہیں لائی جا سکتی، کیونکہ سردار صاحب علی کی مثل ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ تصویر کبریائی ہو.
العظمت للہ. سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ وجہ اللہ ہونا پڑتا ہے، عین اللہ ہونا پڑتا ہے، لسان اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ ہونا پڑتا ہے، اور پھر اتنا عظیم ہونا پڑتا ہے کہ اپنے مولا سے رکاب پکڑوانی پڑتی ہے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ یعنی جو رشتوں میں علی سے بڑے بھی ہیں، علی نے ان سے احترام کروایا، علی نے ان سے اپنی عزت کروائی. ابھی 6-7 مہینے کا ہوتا تھا، علی بات آ گئی ہے سامنے، بس وہ اس کا ایک شعر سنا کے میں اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھتا ہوں. کیونکہ رسول نے پالا ہے علی کو، ابو طالب نے رسول کو پالا. خود خطبہ مواخات میں لفظ ہے رسول کے کہ ربیت فی حجر ابی علی و ربیت علی، مجھے پالا علی کے بابا نے، میں نے احسان اتارا اس کا بیٹا پال کے. آباد رہے نعرہ حیدری. مجھے علی کے بابا نے پالا، ہاں، اور اسد ایسے نہیں پال دیا، ازل سے معاہدے کے تحت پالا. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا کسی بات؟ ہاں، اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ معاہدے کے تحت بسم اللہ ابو طالب نے پالا رسول کو. کتابیں پڑھ لو، تحقیق کرو، دشت تحقیق کی خاک چھاننا پڑتی ہے. سردار صاحب پورے امجد بر اعظم چھاننا پڑتے ہیں جب کہیں جا کے حقیقت کا ایک جوہر ملتا ہے. ہاں، حادثہ نہیں ہے کہ رسول کا بابا دنیا میں نہ رہا اور ابو طالب نے پال لیا، ایسی بات نہیں. ازل سے حجاب الہی میں آواز آئی تھی عالم ذر اول میں. ہاں، میں آمین آمین. آواز کیا آئی تھی کہ میں نے اپنے حبیب کو یتیم کر دینا ہے. ابھی دنیا میں نہیں آئے گا کہ یتیم ہو جائے گا. اور کروں گا کیوں؟ عمران بیٹے یہ سننے والی بات ہے. سرکار صادق کے آل محمد فرماتے ہیں اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کے بابا کو دنیا میں آنے سے پہلے اٹھا لیا. لے اللہ یوجب علیہ حق المخلوق. اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ میرا حبیب میری مخلوق کی تعظیم کرے. ہاں، یہ جو آخر میں 2 قطاریں بیٹھی ہیں ان کے چہروں پہ کچھ مجھے حیرانی نظر آ رہی ہے. لے اللہ یوجب علیہ حق المخلوق، تاکہ مخلوق کا حق واجب نہ ہو. اگر بابا رہا اس کی تعظیم کرے گا، اس کے سامنے اٹھے گا. اور جتنے بھی ہو میری انگلی پکڑو، میں خدا سے سوال کرنا چاہتا ہوں، باپ کو تو مار لیا کہ تعظیم نہ کرے، بیٹی کے سامنے کیوں اٹھاتے ہو؟ باپ کو بھی سردار صاحب اس نے مارا اور بیٹی کے سامنے بھی اسد اس نے کھڑا کیا. اور تمہارا امام یہ کہہ رہا ہے لے اللہ یوجب علیہ حق المخلوق، تاکہ مخلوق کی تعظیم نہ کرے. سیدہ میں جملہ کہنے لگا ہوں، جو پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوں واہ.
جو تھوڑے سے بچ گئے اور تمہیں بھی ساتھ ملا دیں. باپ کو اس لیے مارا کہ مخلوق کے سامنے نہ اٹھے. بیٹی کے سامنے اٹھنا دلیل ہے. جو مخلوق تھا اسے مار لیا, جو مخلوق نہیں تعظیم کروائی. ہاں تو رسول نے پالا, اور رسول کے گھر میں اس وقت پہلی ام المومنین تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. نہلاتی یہ تھیں, دھلاتی تھیں, لباس بدلتی تھیں, سرما لگاتی تھیں, کنگھی کرتی تھیں. اور زدہ صاحب کیا لفظ ہیں, بنا کے سنوار کے. جو جملوں کے خریدار, اور یقیناً ہو سارے, یقین ہے مجھے, جنہیں جملے خریدنے کا ہنر آتا ہے, ان کے لیے کہہ رہا ہوں, خدیجہ خدا کے سنوارے کو سنوارتی تھی. بڑی بات اللہ, کیا مقام ہے اس بی بی کا, کیا مرتبہ ہے اس خاتون کا کہ جسے خدا نے سنوارا اسے پھر خدیجہ نے سنوارا. ہاں, اور جملہ لکھنا یہاں, سنوار کے تیار کر کے آ کے رسول کی جھولی میں بٹھا کے کہتی تھی, خذو حیا عریسنا, سنبھالیے ہمارا دولہا تیار ہو گیا. اور سردار صاحب ایسا ہے, یقین کریں کہ لفظ یہ ہیں جو موتی تلاش کر کے تمہاری جھولی میں ڈالنے لگا ہوں. جھولا جھولاتی تھی, لوری سناتی تھی, اور حسن بیٹے جو لوری خدیجہ سناتی تھی علی کو, وہ دعوت دوں گا یہاں لکھنا. ہاں, جھولا بھی جھولا رہی ہے اور کہتی ہے, نم ولو بالتناوم نم فالذی لا ینام قیوم انت سحری وانت مولایا ھذا فی الدہر لیس مرسوم. خدیجہ کہتی ہے, سو جا, جو نہیں سوتا وہ اللہ ہے. نیند نہیں آ رہی تو سوتا ظاہر کر. تو یہ چاہتا ہے لوگ تجھے ابھی سے خدا کہیں؟ ایک ہے نوم یعنی نیند, ایک ہے تناوم. تناوم کہتے نیند آئی نہ ہو, ایسے بندہ ظاہر کر رہا ہو کہ میں سو گیا ہوں. تو بی بی کہہ رہی ہے, نم ولو بالتناوم نم, نیند نہیں آ رہی تو سوتا بن جا, ظاہر کر سو رہا ہوں. کیونکہ جسے نیند نہیں آتی وہ حی و قیوم ہے. تو چاہتا ہے گہوارے سے لوگ اللہ کہنا شروع کر دیں؟ اور سر اٹھانا, شیعہ ہو یا سنی, سید ہو یا امتی, بڑے ہو یا چھوٹے, یہاں لکھنا ہے. بی بی کہتی ہے, انت سحری وانت مولا یا ھذا فی الدہر لیس مرسوم. خدیجہ کہتی ہے, آدم سے آج تک قانون فطرت یہی ہے کہ داماد بیٹا ہوتا ہے, ساس ماں ہوتی ہے. تو پہلا ہے جو میرا داماد بھی ہے, میرا مولا بھی ہے. اللہ اللہ العظمت گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ جو اپنی یعنی ساس تو سزا سے رشتے میں امجد ماں ہوتی ہے. کیوں اسد؟ ماں ہوتی ہے نا ہر داماد کی. جو مومنین کی پہلی ماں کا بھی مولا ہے. جو اپنی ساس کا مولا ہے, جو بطول کی ماں کا مولا ہے. کسی بازاری ماں کے بیٹے کو یہ جرت کے وہ علی کو مولا نہ مانے.
کم از کم اپنے سردار کے ظہور تک جیو. ہاں تم نے اپنی امانت وصول کرنے کا حق ادا کر دیا. مقدر ایسا ہوتا ہے، قسمت اپنی اپنی، قسمت سے تو نہیں لڑا جا سکتا. یہ غلط کہہ رہا ہوں میں. ہاں فضیلت اور چیز ہے، قسمت اور چیز ہے. اور علی کی قسمت علی کے ساتھ، علی کا مقدر علی کے ساتھ. اس لیے بھی بے مثال مقدر ہے سردار عاشق خان علی کا کہ یہ مقدر سے پہلے کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ یہ پوری خدائی مقدر کے بعد بنی ہے، علی مقدر سے پہلے کا. اب تم دیکھ لو خود، یعنی رسول کی حدیث ہے اور شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ نے کہا علی کو اللہ نے کچھ ایسی چیزیں عطا کی، میں اس کا مولا ہوں، مجھے بھی نہیں عطا کی. یوتا لہو سحرم مصری ولم اوتا سحرم مصری. علی کو مجھ جیسا سسر ملا ہے، مجھے مجھ جیسا نہیں ملا. اللہ سمجھ میں آ رہی ہے بابا؟ اوتے الحسن والحسین، اسے حسن و حسین جیسے بیٹے ملے، مجھے نہیں ملے. اسے بطول جیسی زوجہ ملی، مجھے نہیں ملی. پلے پڑ رہی ہے بات یا سنوں سے گزر گئی ہے؟ ہاں کل بھی ایک دو اشارے چھوڑے تھے میں نے آپ کے سامنے. یہ علی کا مقدر علی کے ساتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں جس کو کل والی مجلس یاد ہے اور اس کا ایک ایک جملہ یاد ہے. یعنی ازل سے شروع ہو جاؤ حضور، اور آج کے دن تک بھی سردار صاحب اگر دیکھا جائے علی کا مقدر علی کے ساتھ ملے گا. رسول مولا ہے علی کا، لیکن بندے کے گھر پیدا ہوا ہے. غلط کہا ہے میں نے؟ جناب عبداللہ کے گھر پیدا ہوا ہے نا. علی کا مولا بندے کے گھر آیا، علی اللہ کے گھر آیا. اللہ اکبر، العظمت للہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ کعبہ ہے نا اللہ کا گھر. کیوں اتارا یہاں؟ ہم جیسے بے علموں کو درس دیا ہے مشیت نے، تقدیر الہی نے، تدبیر کبریائی نے. اے علی اتر کعبے میں. تیرا چاہنے والا ہوگا یا جلنے والا؟ نماز تو کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھے گا نا. اللہ اکبر. جو نماز میں تیرا نام نہیں لینا چاہے گا جبری سجدہ تو کرنا پڑے گا نا. العظمت للہ. سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟ ارادے ٹھیک ہے. ہاں میں حضرت بتاتا رہتا ہوں اپنی بھولی قوم کو، مرنے کے بعد بھی سردار صاحب علی کے مقدر سے کون لڑے گا؟ برادران اہل سنت بڑے ناز سے کہتے ہیں کہ رسول کے یار رسول کے پاس لیٹے ہوئے ہیں. بالکل لیٹے ہوئے ہیں. جو حقیقت ہے اسے ماننا چاہیے. اس کپڑے کا رنگ اگر سبز ہے تو سبز ہے، ہم اسے سیاہ کیوں کہیں، سفید کیوں کہیں؟ رسول کے دائیں صحابی سویا ہوا ہے، رسول کے بائیں بھی صحابی سویا ہوا ہے. دونوں سے رشتہ بھی ہے رسول کا، دونوں سے رسول کا رشتہ بھی ہے. ادھر بھی سسر، ادھر بھی سسر، ادھر بھی صحابی، ادھر بھی صحابی، ادھر بھی یار، ادھر بھی یار. ٹکر مار کسی پہاڑ کے ساتھ علی کے مقدر کا، رسول کے دائیں بائیں صحابی ہیں،
علی کے دائیں بائیں نبی ہیں. جو سمجھتے ہیں دلوں کی کیفیت ہم علی کے ذکر سے کیوں دوریاں ہیں. سمجھتے ہیں دلوں کی کیفیت ہم علی کے ذکر سے کیوں دوریاں ہیں. ارے لہو خالص نہ ہو تو مدح کیسی, تمہاری بھی تو کچھ مجبوری ہے. ٹھیک ہے نا. علی کے دائیں آدم بائیں نوح, مولا کی ریت صحابی, میرے مولا کی ریت نبوت. میں نے کہہ دیا ہے, اللہ جانے کس کے سر سے گزر گیا ہے جس کی رعایا نبی ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہاں, اللہ جانے اس علی کی حقیقت کیا ہے. کچھ لوگوں نے رسول کے سامنے علی کی شکایت کی. ہاں, صحیفہ رحمت پہ سرخی غضب آئی. فرمایا یاد رکھو کبھی علی کا شکوہ نہ کرنا. علی کا شکوہ کفر. جی, علی کا انکار کفر. تم جانتے نہیں جلی کو علی سے پیار اتنا ہے چیزیں نام میرے کرتا ہے. اختیار میں علی کے دیتا ہے. اب سارے حلالی موالی یہاں لکھو گے. فرماتے لواء الحمد لی وحاملها علی والکوثر لی وقاسمها علی ومفاتیح الجنت لی وقابضها علی. ان اللہ اید بہ النبیین سرا وایدنی بہ سرا وجہرا وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ الْبَرَكَاتِ وَالرَّحْمَةَ بِمَوْلِدِ عَلِيٍّ فِي الْكَعْبَةِ فَلَا تَسُبُّوهُ لِأَنَّهُ مَمْسُوسٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ. اب بات احترام والی ہے, مجھے کھڑا ہونا چاہیے. آگے بیٹھا تھوڑا آگے. رسول فرماتے ہیں لواء الحمد کا مالک میں ہوں, اٹھانے والا علی. بنا میرے لیے, اٹھانے والا علی. کوثر میرا, بانٹنے والا علی. اللہ یقیناً سب حلالی ہے میرے سامنے, سب موالی. فرماتے ہیں وَمَفَاتِحُ الْجَنَّةِ لِي وَقَابِضُهَا عَلِي, جنت کی چابیاں بنی میرے لیے ہیں, قبضہ علی کا ہے. جب رسول کی ملکیت پہ قبضہ علی کا ہے, سردار صاحب حد ہو گئی ہے اسد. جب اللہ کے گھر پہ قبضہ علی کا ہے, باقی کسی چیز کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ سار اٹھانا, میری آنکھوں میں آنکھ رکھنا. فرماتے ان اللہ اید بہ النبیین سرا, اللہ نے, ترجمے کو ٹٹول ٹٹول کے سننا, ان اللہ اید بہ النبیین سرا, اللہ نے ہر نبی کی مدد کی علی کے ذریعے چھپا چھپا کے. نہیں عمران بیٹے, اب سوچنے والی بات یہ, مدد اللہ کر رہا ہے,
جی میں پھر کہہ دیتا ہوں مدد کرنے علی آتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے کی، نسبتیں افعال علی کے، نسبتیں اس کی۔ چلو میں ایک وقت یاد دلا دوں، جنگ احزاب، جنگ خندق، وہ جنگ ہے شروع بھی علی سے ہوئی، ادھر جو پیچھے بیٹھے ہو، جنگ خندق شروع بھی علی سے ہوئی، ختم بھی علی پہ ہو گئی۔ باقی چلو کسی جنگ میں کسی کا آنا دونی حصہ نکل آئے گا، اسی جنگ میں کسی کا حصہ ہی نہیں۔ کیونکہ کل کفر آیا، سب کے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے، آنکھیں پتھرا گئیں، علی نے اسے دو نیم کیا۔ 17 لشکر تھے حسن بیٹے، 17 لشکر۔ ہاں علی نے دلدل معشر خرام کی باغ اٹھائی، اس نے شہباز کی طرح پر کھولے، آندھی کی طرح چھایا، بجلی کی طرح گرا، 17 لشکر آگے آگے۔ مقداد کہتا ہے میں نے جس بھاگنے والے کو روکا، بھاگ کیوں رہا؟ اس نے کہا چھوڑ دے، میرے پیچھے علی ہے۔ جس زخمی سے، مقداد راوی ہے کہ میں نے جس زخمی سے پوچھا، قال جرحنی علی، کہا علی نے زخم لگایا۔ جس مرتے ہوئے سے پوچھا، قال قاتلنی علی، کہا مجھے علی نے مارا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، دیکھ رہے ہیں میری طرف، کان واقفا علی شفیر الخندق لانہ کان من کریم اخلاقہ لا یعاقب منعظما۔ میں نے مڑ کے دیکھا خندق کے کنارے بیلچا کندھے پہ رکھ کے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا یا علی یہ کیا چکر ہے؟ ہر زخمی کہتا ہے علی نے زخم لگایا، ہر مرنے والا کہتا ہے علی نے مارا، ہر دوڑنے والا کہتے ہیں علی کے پیچھے، تو کھڑا یہاں ہے۔ فرمایا میں نے کبھی بھاگتے کا پیچھا کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات دوستو؟ ہر بھاگتے کے پیچھے، ہر زخمی کے زخم کے پیچھے، ہر مرنے والے کی موت کے پیچھے۔ اور پھر کہتے میں نے کبھی بھاگتے کا پیچھا نہیں کیا۔ علی سے یہ جنگ شروع ہوئی، علی پہ ختم ہو گئی۔ سورہ احزاب کی آیت آ گئی، قرآن ابھی ممبر پہ لے آ، یا میدان میں مجھے جھوٹا کر، یا علی کے منکر کا منہ کالا کر، کچھ تو کر۔ فوراً آیت آ گئی، کف اللہ المومنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ محمد آج اللہ خوب لڑا۔ کف اللہ المومنین القتال۔ آج کی لڑائی میں اللہ کافی لڑا مومنین کے لیے۔ اب یہ دیکھ تو صحیح یار، لڑتا علی ہے، تو کوئی بدن رکھتا ہے؟ کہا ہاں میں صاحب بدن نہیں، بدن رکھتا ہوں، میرے بدن کا نام علی ہے۔ جھوٹے قرآن ابھی چھڑ گئے، علی تے لانا۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں، کہ میں صاحب بدن نہیں،
میں راضی ہوں تم سے، شاہ نجف تم سے راضی ہوں، آپ کہو تو بس کروں نہیں؟ یہ جو ادھر پیچھے بیٹھے ہیں، بس کروں؟ تم نے کہا نہیں نا، اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں جی میری طرف دیکھنا، ہاں کیونکہ پڑھنا برائے پڑھنا محترم مجھے کبھی آیا ہی نہیں، یہ ساتھ کے ساتھ اترتا جاتا ہے۔ ہاں جی، یہ تو بالکل ایسے جیسے پرندہ چگاتا ہے دانا۔ ہاں علی کے فضائل چگانا پڑتے ہیں، جب پوٹ بھر جائے چھوڑ دیتا ہوں۔ مدد اللہ نے کی علی کے ذریعے، اور یہی فلسفہ ہے مدد کا۔ آتا علی ہے، اللہ کہتا ہے میں نے مدد کی۔ ہاں جب وہ رسول کی مدد کرنے خود نہیں آیا، ہاں تو بڑا چودھری ہے، تیرے لیے اللہ آئے گا۔ جی اللہ نے ہر نبی کی مدد کی علی کے ذریعے، سرن چھپا چھپا کے، جاگنا، وَأَيَّدَنِي بِهِ سرن و جہرن، اور میری مدد کی اللہ نے علی کے ذریعے، چھپا کے بھی ظاہر بھی۔ سمجھ گیا دوست؟ نبیوں کی مدد چھپا کے، میری چھپا کے بھی۔ شاہ جی ظاہر کی مدد تو ہر کوئی جانتا ہے کہ 82 یا 84 جنگیں رسول نے لڑی، ہر میں علی تھا، یہ تو ظاہری مدد ہے۔ چھپا کے کیسے کی؟ سردار صاحب صرف ایک اشارہ دے کے آگے، نجومیوں نے، کاہنوں نے، جوتشیوں نے حساب لگا رکھے تھے کہ جب آخری نبی آئے گا بت پاش پاش ہو جائیں گے، جھوٹے دین مٹ جائیں گے، توحید کا پرچار ہوگا۔ اسی زمانے میں یمن کی ایک ملکہ تھی، نام ہے تاریخوں میں زرقا، یاد رہے گا کیا نام تھا؟ زرقا۔ اس نے، یہ خود کاہنہ بھی تھی، اس نے حساب جوڑا۔ اچھا وہ آخری نبی، علم نے بتایا قریب ہے، موسم آنے والا ہے، ہیں پریشان ہو گئی، آنے والا تو پھر ہم تو نہیں رہیں گے، کس شہر میں آئے گا؟ مکے میں۔ پھر حساب کیا، کس قبیلے میں؟ بنو ہاشم میں۔ کس گھر میں؟ قصر عبد المطلب میں۔ کس کے درج عصمت میں؟ جواب ملا آمنہ کے جزدان عفت میں۔ تھکاوٹ تو نہیں ہوئی نا؟ اس نے ایک عورت خریدی جس کا نام سردار صاحب کتابوں میں ہے تکنا، ایک لمبے والا کاف نون اور الف، تکنا۔ اسے بلایا، کہنے لگے یہ 10,000 اشرفیاں پیشگی، یہ زہر العود خنجر، کسی طریقے اگر تو آمنہ کو شہید کر دے، جو مانگے گی ملکہ ہوں عطا کروں گی۔ بات لمبی ہے، مختصر کر رہا ہوں اپنا مقصد ثابت کرنے کے لیے۔ اس نے آ کے جناب آمنہ کے گھر مشاتگی کی ملازمت لی، یعنی بی بی کو بلا تشبیہ کنگھی کرتی تھی۔ اتفاق کے ایک دن گھر میں نہ کوئی مرد نہ عورت، نہ کوئی کنیز نہ رشتہ دار، اس نے دیکھا سناٹا ہے، کنگھی کھڑی کر رہی تھی بی بی کو۔
جو ہاں سر اٹھانا، سوچا اب کوئی نہیں، اس سے بہتر موقع ہاتھ نہیں آئے گا، یہی وقت ہے انعام کھڑا کرنے کا۔ گریبان میں ہاتھ ڈال کے زہر و درود خنجر نکالا۔ غضنفر کی ذمہ داری ہے انشاء املا قرات عبارت ترجمہ حوالہ توفیق شاہ نجف سے مانگنا۔ بلا تشبیہ اس ملعونہ نے ہاتھ اٹھایا، ابھی نیچے نہیں آیا تھا، لفظ یہ ہے سردار صاحب کتابوں کے، خرجت ید من الجدار فیہا صوت، دیوار پھٹی، ایک ہاتھ نکلا جس میں تازیانہ تھا۔ اللہ اکبر۔ نہیں آپ نے داد دی، واہ واہ کی، ہاتھ اٹھائے، ممنون، شکریہ، احسان، لیکن ذرا میری انگلی پکڑ کے روش ادراک پہ آؤ، سوچو لفظ کیا ہے؟ دیوار پھٹی۔ دیواریں پھاڑنا کام کس کا ہے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں، اور آگے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو رہا ہے، اب یہ خود فیصلہ ہونے والا ہے۔ بس وہ خنجر والے ہاتھ پہ تازیانہ پڑا۔ امید تو نہیں ہے مجھے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی کمزور معدے والا پھنس گیا ہو یہاں۔ ہاں اگر کوئی ہے تو وہ چلا جائے۔ ہاں چونکہ ابھی ہتھوڑا پڑنے والا ہے فضائل کی ضرب کا، صرف حلالی خون برداشت کرے گا اسے۔ بس خنجر گرا اور سید آواز آئی، ایتھا الملعون اردت السوء للذی وصیہ اقرب منک من وریدک۔ او ملعون عورت، اس نبی کو مارنا چاہتی ہے جس کا وصی تیری شہرگ سے بھی زیادہ قریب رہتا۔ بڑی بات ہے، اردت السوء للذی وصیہ اقرب منک من وریدک، جس کا وصی تیری شہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ اب آج کے بعد جب قرآن کھولو اور سورہ قاف پڑھو 26ویں پارے میں اور اس آیت سے گزرو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتے ہیں ہم شہرگ سے زیادہ قریب ہیں۔ ہاں محترم اس نے یہ نہیں کہا کہ میں شہرگ سے زیادہ قریب، نحنو ہم۔ ہاں اب اللہ کے حصے دار خود تلاش کر لے۔ جی تھک تو نہیں گئے دوست؟ ہر نبی کی مدد اللہ نے علی کے ذریعے کی، چھپا چھپا کے، میری مدد چھپا کے بھی کی۔ یہاں ایک نقطہ بیان کرتا جاؤں، حقائق اتنے ہیں اسی مقام پر بھی کہ دو اشارے بھی تھوڑے ہیں، بس ایک جملہ صرف کہنا ہے۔ ہاں مگر پہلے مجھے ایک بات سمجھانا، میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا، میری مدد کر دینا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مزدوری کوئی کرے اور اجرت کسی کے گھر جائے، ہوتا ہے یہ عدل ہے نہیں ہے نا؟ تو آؤ پھر اللہ سے پوچھیں،
تو نے کہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مزدوری میرا رسول کرے، پتھر میرا رسول کھائے، خون میرے رسول کا بہے، اجرت علی کے گھر جا رہی ہے۔ جب تکنا کا خنجر گرا آواز قدرت آئی، لے میرے حبیب، پہلا احسان تجھ پر علی کے بیٹے نے اس وقت کیا تھا جب اسماعیل کے گلے پہ چھری تھی، تو اس کی صلب میں تھا۔ اللہ اللہ، اگر اس وقت حسین فدیہ نہ بنتا، اسماعیل کٹ جاتا، تو بھی نہ رہتا۔ آج دوسرا احسان حسین کے بابا نے کیا، علی نہ ہوتا اتکنا کامیاب ہو گئی تھی۔ چونکہ تیری زندگی، تیری بقاؤ کے پیچھے ضمانت علی اور اس کے بیٹوں کی ہے، تبلیغ تو کرے گا، اجر علی کے گھر جائے گا۔ ہاں بس تھکنا نہیں، سمیٹتا ہوں جلدی۔ جو ہر نبی کی مدد چھپا چھپا کے، میری ظاہر بھی چھپا کے بھی۔ ان اللہ جعل علینا اہل البیت البرکات والرحمت بمولد علی فی الکعبۃ۔ ذہن میں رکھ کے سننا، یہ وہ کہہ رہا ہے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ کہتا ہے جس دن سے علی کعبے میں آیا ہے، ہم اہل بیت پہ رحمت اور برکتوں کی بارش ہو گئی ہے۔ ہاں تھکاوٹ تو میں نہیں اتار سکوں گا، میرا کام ہے جملے بھیجنا، وصول تم کرو گے۔ رحمت کل کہہ رہا ہے کہ اس کے ذریعے رحمت کی بارش ہو گئی ہے، برکتوں کی بارش ہو گئی ہے۔ اور توجہ، یہ جملہ سردار صاحب حدیث میں نہ ہوتا تو شاید میں پڑھتا ہی نہ۔ فرماتے ہیں یہ جو تم علی کی شکایت لے کے آئے ہو، بات یاد ہے نا؟ اور کچھ لوگوں نے شکایت کی، فرمایا لا تسبو ہو، یہ شکایت نہیں گالی ہے۔ علی کا شکوہ گالی کے برابر ہے۔ فرمایا گالی نہ دیا کرو اسے۔ کیوں سرکار؟ ہم نے کوئی گالی والی تو نہیں دی۔ فرمایا شکوہ گالی ہے، نہ کرنا۔ کیوں نہ کریں؟ لأنہ ممسوس، اب مجھے پتہ نہیں کس کے کلیجے پہ خراشیں آئیں گی، کہاں گلزار کھرے گا۔ فرمایا علی کی شکایت نہ کرنا، تم جانتے نہیں علی اللہ کی ذات میں گھل مل گیا ہے۔ جو سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ تین ترجمے اس کے ہیں۔ ہاں جو مان لو ممسوس کے، علی ضم ہو گیا ہے اس کی ذات میں، علی فنا ہو گیا ہے اس کی ذات میں، علی گھل مل گیا ہے اس کی ذات میں، تینوں ایک جیسے ہی ہیں۔ دروازہ بند کراؤں یا فیصلہ کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ ہاں نہیں، حلالی ہو انشاءاللہ کر لو گے فیصلہ جلدی۔ اب کہا تمہارے رسول نے ہے، کسی مولوی نے کہا ہوتا تو میں نہ مانتا، چونکہ بات مولا کی ہے، بلکہ علی کے بھی مولا کی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ممسوس فی ذات اللہ، علی اللہ کی ذات میں گھل مل گیا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، میں آیا، میں چائے میں دودھ میں شکر استعمال کرتا ہوں، دیسی شکر۔ عمران بیٹے نے میرے سامنے چائے رکھی، اس میں چینی ملی ہوئی تھی، نہیں تھی، مثال دے رہا ہوں۔ میں نے سپ لیا، میں نے غصے سے عمران کو دیکھا اور پیالی یوں بہائی نالی میں۔ میں نے کہا قبلہ کیا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں پتا نہیں مجھے چینی سے نفرت ہے، میں نے چینی گرا دی ہے۔ عمران نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم آپ کو سلطان العلماء کہتے ہیں اور آپ کے علم کا یہ معیار ہے، آپ نے صرف چینی تو نہیں گرائی، ساتھ دودھ بھی گیا۔
اور بیٹھے ہو چلے گئے ہو. میں جنگل میں تو نہیں پڑ رہا. میں اب لاکھ کہتا رہا ہوں نہیں مجھے چینی سے نفرت تھی, میں نے چینی گرائی. وہ کہتے ہیں چینی کیسے گرائی, چینی تو دودھ میں گھل مل گئی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہا چینی دودھ میں گھل مل گئی تھی. صرف چینی نہیں گئی, دودھ بھی ساتھ گیا. علی کے دشمنوں منکرو, نماز سے علی کو سوچ کے نکالنا. علی جلی میں گھل گیا ہے, کہیں توحید کو تو دھکے نہیں دے رہے ہو. اللہ دے راز میں اور شامل بھی ہم مجلس نظر و نیاز میں اور تشہد تیری اذان چے جز نہ ہے مرتضی پوچھائے فرق چھے مرتضی. میرے بچے, نماز دین کی فرع کی ایک جز ہے, علی دین کی اصل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, علی جز نہیں ہے. یہ وہ گھر ہے, مجھے بطول کی چادر کی قسم, شبیر کے منبر کے خلاف کی قسم. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میری نظر میں یہ غلاف قرآن کے غلاف سے کم نہیں, بلکہ روحانیت میں اس سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ قرآن میں شیطان کا ذکر ہے, یہ 14 کا سنتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اس کو پکڑ کے کہہ رہا ہوں, علی کا 5واں بیٹا تیرا امام ششم کہہ رہا ہے نحنو اصلو. حسن بیٹے دعا کرنا ہر کوئی سنبھالے, کلیجوں پہ چھالے نہ پڑ جائیں. فرماتے ہیں نحنو اصل کل خیر ومن فروع التوحید. فرماتے ہم ہر خیر کی اصل ہیں, توحید بھی ہماری فرع ہے. غیبت صغرا کے زمانے کی تفسیر ہے تفسیر عیاشی, اس میں یہ حدیث ہے. تو اللہ ہماری فرع نہیں, نعوذ باللہ, توحید. یعنی یہ جو عقیدہ توحید ہے, یہ جو عقیدہ توحید ہے, یہ ہماری فرع ہے. توحید جن کی فرع ہو وہ اذان کی جز نہیں ہوا کرتے, کل ہوا کرتے ہیں. ہاں, اگر علی کو صرف نماز کی بات نہیں, کسی بھی عبادت سے باہر کیا تو علی اس میں گھل مل گیا ہے, اللہ بھی باہر ہو جائے گا. اور جس نماز سے اللہ باہر ہو جائے وہ ورزش تو ہے. ہاں, نماز نہیں. اور تو دیکھ علی مقدر ساز ہے. دیکھو دیکھو, یہ سردار صاحب جو حقیقت ہے میں اسے چھپا نہیں سکتا. اب اگر کوئی خود کمینگی کرے, کمظرفی کرے اور گناہوں پہ دلیر ہو جائے تو یہ اس کی کمظرفی. میں کریم کی کریمی بتا رہا ہوں. علی وہ مقدر ساز ہے, کسی مکان میں آ جائے اسے قبلہ بنا دیتا ہے. کسی فاسق فاجر کے دل میں آ جائے اس پہ جہنم حرام کر دیتا ہے. تو خود سوچ, اگر علی تیری نماز میں آ گیا اسے کیا کرے گا؟
علی کو رکھ نماز میں، کیونکہ لوگ صرف نماز پڑھیں گے، اور جس نماز میں علی ہوا بطول کی عزت کی قسم اس نماز کو نماز پڑھتی ہے۔ درود پڑھ لو مل کر بابا دے بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں۔ یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ فضائل میں نت نئی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو نئی سے نئی بات سناؤں، لیکن درد کی وہی گنی چنی کہانیاں ہیں جو 1400 سال سے سن رہے ہو۔ ہاں بس میں یاد کراؤں گا، یاد دہانی میرا کام ہے۔ آنسوؤں کی بھیک شریکت الحسین سے مانگ لینا۔ میدان حشر ہوگا، میدان حشر ہوگا، ساری خدائی جمع ہوگی، اچانک عرش سے آواز آئے گی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، او محشر والو پردہ کرو، آنکھیں بند کرو۔ کیوں مالک؟ بطول آ رہی ہے۔ میں نے کہہ دیا، کچھ ہائے کی آوازیں آئیں، کچھ رونے کی آوازیں آئیں۔ ہاں سن لو فکرہ مجھ سے، ہے اس کے لیے جس کے گوشت ہے یہاں، پتھر نہیں۔ میں نے یہی پڑھا ہے، ساری خدائی پردہ کرے گی سوائے تیرے رسول کے۔ اللہ کہے گا میرے حبیب، جی مالک آپ نے اعلان نہیں سنا؟ مالک سنا ہے، پردہ کیوں نہیں کیا؟ مالک آنے والی بیٹی ہے میری، باپ بیٹی کا کیا پردہ؟ اللہ کہے گا تجھے کس نے کہا کہ آج وہ تیری بیٹی بن کے آ رہی ہے؟ آج وہ خون حسین کی مدعیہ بن کے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج وہ خون حسین کی دعوے دار بن کے آ رہی ہے، اور جس رنگ سے آ رہی ہے، چاہے تو رسولوں کا رسول ہے، دیکھ کے برداشت نہیں کرے گا۔ سنو گے رونے والوں، کس رنگ سے آ رہی ہے؟ میرے فکرے نہیں، تیرے خون رونے والے امام نے کہا کہ میری دادی اس طرح آئے گی، بلا تشبیہ، دائیں ہتھیلی پہ ابن ملجم حرامی کی ضرب سے کٹا ہوا علی کا امامہ۔ اللہ اکبر، بلا تشبیہ، دائیں کندھے پر حسن کا زہر آلود کرتا، بلا تشبیہ بائیں کندھے پر اکبر کے بابا کا تیروں سے تار تار پیرہن، جو رونے کی نیت لے کے بیٹھا ہے، بائیں انگلی پکڑے ہوئے 4 سال کی ایک بچی۔ میں نے تو لفظ ہی پڑھنے ہیں بھائی۔ اللہ اللہ، جی بائیں ہاتھ کی انگلی سے 4 سال کی ایک بچی، بی بی کے پیچھے ایک شہید جس نے اپنا سر بلا تشبیہ ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے، عرش کے نیچے پہنچے گی۔ میں تمہیں دعائی دے سکتا ہوں، وہ ضرور دے رہا ہوں
کہ جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں خدا کرے کسی غم میں نہ روئیں. سلا مجلس والی مالکن کے پاس موجود ہے تمہارا. عرش کے نیچے آئے گی بلا تشبیہ، سارا سامان رکھے گی، عرش کے پائے میں ہاتھ ڈالے گی. اے احکم الحاکمین، آج تیری ساری مخلوق جمع ہے اور اس ہجوم کے ایک کونے میں میرے حسین کا قاتل بھی کھڑا ہے. اللہ اکبر. پروردگارا میرے 2 سوال ہیں، 2 سوال شمر سے، مگر میں تم سے کروں گی. تو مجھے شمر سے جواب لے کے دے جو لفظ سمجھ سکتے ہیں. آواز آئے گی بطول خود کیوں نہیں پوچھتی؟ رو کے کہے گی 2 سبب ہیں، 2 وجہ ہیں. ایک تو میں پردے دار ہوں اور دوسرے کس ماں کا جگر ہے جو اپنے بیٹے کے قاتل سے بولے مالک وہ تو میری زینب کا کلیجہ تھا، وہ میری زینب کا حوصلہ تھا. کبھی اکبر کے قاتل سے بولی، کبھی حسین کے قاتل سے. العظمت للہ، العظمت للہ، العظمت للہ. ٹھیک ہے بطول، کر سوال، لیکن دونوں سوال اکٹھے نہ کرنا ورنہ میرا عرش گر پڑے گا. پہلے ایک سوال کر، میں عرش سنبھالوں گا، پھر دوسرا. سنے گا؟ ہاں بطول کر سوال بلا تشبیہ. ایک ہاتھ تو پائے میں ہے نا، جھکے گی، وہ بچی کے بازو میں ہاتھ ڈالے گی، بلند کر کے کہے گی مالک میری سکینہ کے رخسار کے نیل دیکھ اور شمر سے پوچھ میری بچی کا جرم کیا تھا. جب جی چاہا میری سکینہ کو تماچے مارے، کبھی بازاروں میں مارا، کبھی درباروں میں مارا. العظمت للہ، العظمت للہ. بس ختم ہو گئی میری گفتگو، چھوڑنے لگا ہوں مجلس. قاد العرش و یسقط، لگے گا عرش اب گرا، اب گرا. اللہ عرش کو سنبھالے گا. ہاں بطول کر دوسرا سوال. اور اب یہ دیکھ لو سارے میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لیے. تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں، حقیر سا خادم ہوں مذہب آل محمد کا. یقیناً تمہارا کلیجہ پھٹ جائے گا. اسی بطول کے زخموں کے صدقے مجھے معاف کر دینا. ہاں بطول کر سوال دوسرا. رو کے گئے گی پالنے والے. زمانے میں بات مشہور ہو گئی کہ اس نے میرے حسین کو 13 ضربوں سے مارا. میرے حسین کے عزادار پوچھتے تھے 13 ضربیں کیوں چلی؟ پڑھنے والے کہتے تھے خنجر کند تھا، خنجر تیز نہیں تھا. پالنے والے میں نے تو حسین جھولی میں کٹوایا. میں موقع کی گواہ ہوں اور تو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے. خنجر کند نہیں تھا، خنجر تیز تھا. پھر 13 ضربیں کیوں چلی؟ رو کے کہے گی یہ تو دشمن سمجھ کے مار رہا تھا، میں نے تو چکیاں پیس پیس کے پالا. یہ حسین کے گلے پہ خنجر رکھتا تھا، میں کلائی رکھ دیتی تھی. یہ خنجر رکھتا تھا، میں گلے پہ گلا رکھ دیتی تھی. یہ پردہ ہو چکا ہے، میں چادر ہٹا رہی ہوں، میرے گلے پہ خنجر کے نشان دیکھ. اس نے قیامت میں زہرا پہ سوئی چلائی. یہ محمد کی بیٹی کا قاتل ہے، یہ زہرا کو ذبح کرتا رہا. ماتم حسین.